تو دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1919 سے۔ یہ وہ سال تھا جس سال میں پہلے جنگ عظیم اختتام کو پہنچا، اور اس جنگ عظیم کے نتیجے میں جو ہارنے والی قوتیں تھیں، جس میں عثمانیہ امپائر اور جرمنی، دونوں کو ٹریٹی آف ورسائل کے تحت کئی حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور کافی حصوں میں بانٹنے کے بعد جو بٹے ہوئے ٹکڑے تھے وہ فاتحہ قوموں نے اپنے اپنے حصے میں لے لیے، اور اس بندر بانٹ کے نتیجے میں فلسطین جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ انگلینڈ کے حصے میں آ گیا۔ اور فلسطین کو اپنے قبضے میں لینے کی انگلینڈ کے بادشاہ کی جو سب سے بڑی وجہ تھی، یہ وہ بیلفور ڈیکلیریشن تھا، وہ اگریمنٹ تھا جو انگلینڈ کے بادشاہ نے اس ٹائم کی، اس زمانے کی زائنسٹ لابی کے ساتھ طے کیا تھا، اور اس ڈیکلیریشن کے تحت فلسطین اور اس کے مضافاتی علاقوں کو زائنسٹ لابی یعنی کہ جو اس ٹائم کی جوئش کمیونٹی تھی ان کے حوالے کیا جانا تھا۔ یہ ڈیکلیریشن اس ٹائم کی زائنسٹ لابی کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، کیونکہ وہ برسوں سے اس ڈیکلیریشن کے لیے انگلینڈ کے بادشاہ کے پاس بار بار جا رہے تھے۔ بہرحال اس ڈیکلیریشن کے پبلک ہونے کے بعد بھی اس کو عملی جمع پہنانے کے لیے کوئی خاص پیش رفت نظر نہ آئی، لیکن دوستو جو کمی رہ گئی تھی وہ جنگ عظیم دوم میں ہٹلر نے پوری کی۔ جنگ عظیم دوم میں ہولوکاسٹ نام کا ایک ہولناک واقعہ سامنے آیا، جس میں نازی جرمنی نے چن چن کر لاکھوں کروڑوں جیوز کو ایکسٹرمینیشن کیمپس اور کنسنٹریشن کیمپس میں ڈالا، اور لاکھوں کی تعداد میں جو جوئش کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا اور ختم کیا۔ اس موقع پر دوستو یورپین ریاستیں تھیں، ان کے لیے ایک برڈن بن گیا کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے جو جوئش کمیونٹی کے لوگ جنہوں نے ہٹلر کے ہاتھوں سفر کیا تھا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے اور ان کو ریسیٹل کیا جائے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی دوستو فلسطین میں زائنسٹ لابی کی آمد اور جوئش سیٹلمنٹس کے بننے کی۔ Two former American vessels carrying nearly 4,000 Jewish refugees arrive at the port of Haifa, Palestine. Jammed like cattle on the rustic craft, the fugitives end their bleak voyage, which began at a Black Sea port. ہزاروں کی تعداد میں شپس پہ لدے ہوئے جوئش مہاجرین یورپ سے کوچ کر کر فلسطین آنا شروع ہو گئے، اور یہاں پر انہوں نے اپنی آبادیاں بنانا شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد لاکھوں تک جا پہنچی، اور آخر جا کر 1948 مئی میں اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس میں امریکہ، یورپ اور دیگر مغربی ممالک نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہانی فلسطین اور اسرائیل کے آپسی ٹکراؤ کی۔ اب عام طور پر دوستو سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب ریاستیں جو ہیں وہ پہلے دن سے اسرائیل کے سامنے بے بس رہی ہیں، مگر اس کے برعکس مصر اور دیگر عربی ممالک نے کافی دیر تک اسرائیل کا ٹکر کا مقابلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے 1967 میں لڑی جانے والی 6 ڈے وار کا، جس میں جمال عبد الناصر نے سویز کنال کو نیشنلائز کر دیا۔ یہ سویز کنال کافی عرصے سے انگلینڈ اور فرانس کے قبضے میں تھی، لیکن اس کو نیشنلائز کرنے کے بعد جمال عبد الناصر نے اسرائیل کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے اپنے جہازوں اور ٹینکوں کے ذریعے مصر کے تمام ایئرپورٹس کو تباہ کر دیا۔ 6 دن یہ لڑائی جاری رہی، جس کے نتیجے میں ویسٹ بینک اور غازہ اسرائیل کے ہاتھ میں چلے گئے، اور اسرائیل نے اپنا جو سائز ہے 6 گنا بڑھا لیا۔ ادھر ذکر کرنا ضروری ہے UN کی ریزولوشن نمبر 242 کا، جس میں کلیئرلی اسرائیل کو آکوپائڈ ٹیریٹریز جس میں ویسٹ بینک اور غازہ اور دیگر علاقے ایویکویٹ کرنے کا حکم دیا۔ اسرائیل نے آج تک UN کی اس ریزولوشن کو نہیں مانا اور اب تک ان علاقوں پر قابض ہے۔ 1973 میں عرب ممالک جن میں مصر اور شام نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ اسرائیل نے کافی جانی نقصان جھیلنے کے بعد ریٹیلیٹ کیا، اور وہ یہ جنگ پھر سے جیت گیا۔ اس سب کے دوران پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن اپنا کام کرتی رہی، فلسطینیوں کی حق خود ارادیت اور اپنے وسائل پر اپنے حق کی جو جنگ تھی وہ لڑتی رہی۔ اس میں انہوں نے کافی زیادہ اٹیکس بھی کیے اور لوگوں کو موبلائز کیا، آرگنائز کیا، فلسطینیوں کو اپنے حقوق کی جنگ جو ہے وہ لڑتے رہے۔ اس بنا پر ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا اور انہوں نے جا کے لبنان میں اپنا لی۔ لبنان میں بھی انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھی، اور اسرائیل نے لبنان کو بھی انویڈ کیا اور وہاں سے بھی ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں معاہدہ ہوا، ٹیبل ٹاکس ہوئیں، اور پیلسٹینین اتھارٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا۔ لیکن فلسطینیوں کی جو اپنی زمین کو، اپنے لوگوں کو لے کر جو چاہت تھی، جو لگن تھی، وہ اپنی جگہ پر کامیاب رہی، برقرار رہی، جس کے نتیجے میں 2 انتفاضات ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ آرگینک گراس روٹ موومنٹ تھی، جنہوں نے خود ساختہ طور پر اسرائیل کو اپنی ٹیکٹکس بدلنے پر مجبور کیا۔ اور جو دوسرا انتفاضہ تھا جو کہ 1987 میں ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، 1987 میں، اس کے نتیجے میں مسلم بردرہڈ کا ایک دھڑا ٹوٹتا ہے اور حماس کا قیام عمل میں آتا ہے۔
تب سے لے کر آج تک حماس جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ایک کنٹینیوس اسٹرگل میں ملوث ہے۔ دوستو یہاں پہ ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، فلسطین کا کاز صرف ایک اسلام کا کاز نہیں ہے، یہ وہ کاز ہے جو دنیا بھر کے مظلوموں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ آپ کسی بھی شہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ جو انسانیت پسند لوگ ہوں گے وہ آپ کو فلسطین کے حق میں مظاہرے کرتے نظر آئیں گے۔ اس کا ثبوت اسی بات سے لے لیجئے کہ اس بار 2024 اور 23 میں جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوا فلسطین کے حق میں وہ لندن میں ہوا، وہ لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی کاربن کی طرف سے کیا گیا۔ فلسطین کی تاریخ میں کرسچن عربس، مسلم عربس اور پوری دنیا کے آرتھوڈاکس جیوز نے ہمیشہ سے اسرائیل کی اسٹیٹ کی مخالفت کی ہے اور اس کی ایگزسٹنس کی مخالفت کی ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ ہم فلسطین کو صرف ایک اسلامک زاویے سے نہیں دیکھ سکتے، یہ وہ مسئلہ ہے جو دنیا کی تمام اقوام کو، مظلوم اقوام کو اور محروم اقوام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اور جب یہ ساری مظلوم اقوام ایک دوسرے کے مسائل کے ساتھ جڑیں گی اور ایک دوسرے کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں گی، تب ہی ہم فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف جا سکتے ہیں۔ اور اس میں آخر میں اس پوری چیز کو کنکلوڈ کروں گا۔ اقبال احمد جو کہ پاکستان کے ایک بڑے مایہ ناز پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے، جو الجیریا کے وار میں بھی لڑتے رہے اور فلسطین کے ان کے کافی زیادہ ٹورز بھی تھے، وہ خود بھی وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ مل کے بھی اسٹرگل کرتے رہے، ان کی میں اس بات سے اختتام اس ویڈیو کا کروں گا کہ اس طرح کی جنگیں جب اپنے سے مضبوط دشمن سے لڑنی ہوتی ہیں تو وہ کبھی بھی غیر منظم ہو کے نہیں لڑی جا سکتی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو منظم کرنے پہ زور دینا ہے، خواہ وہ آرمڈ ریزسٹنس ہو یا نان وائلنس موومنٹ ہو۔ ہم جب تک اپنے آپ کو ایک منظم طریقے سے اپنے دشمن سے زیادہ منظم ہو کے اس لڑائی کو نہیں لڑیں گے، تب تک وہ لڑائی جو ہے وہ جیتنا ناممکن ہے۔ دوستو جڑے رہیے اس چینل کے ساتھ، اس طرح کا مزید کنٹینٹ دیکھنے کے لیے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں ساری ڈیٹیلز کو ایک ویڈیو میں کیپچر نہیں کر پایا، لیکن ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ ہم ہر پہلو کو ایک ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائیں۔ ضرور لائک بھی کریے گا ویڈیو کو، سبسکرائب بھی کریے گا چینل کو، اور اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔